ومن نعمرہ، اب یہاں پر جو ہے واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گی تو واؤ سمجھیں کہ صحیح طریقے سے اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوا، واؤ کو پڑھنے کے لیے ہونٹ کا گول ہونا لازمی ہے۔ آگے ہے میم نون زبر من، اب یہاں پر جو ہے نون کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ میم کو جب نون سے کنیکٹ کریں گے، کس نون سے کنیکٹ کریں گے؟ پہلے والے نون سے نہیں، دوسرے نون سے ملائیں گے، جو بیچ میں نون ساکن ہے اس نون کو چھوڑ دیں گے، میم کو ڈائریکٹ شد والے نون کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ میم نون زبر من، نون پیش نو، من نو۔ اب یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، ومن نو۔ آگے عین ہے، عین کو پڑھتے وقت آپ نے کلیئر کر کے پڑھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ عین کا جو ساؤنڈ ہے، عین کی جو آواز ہے وہ حمزہ کی آواز کے ساتھ ملتی جلتی ہو، ایسا نہیں کرنا، عین کو عین ہی پڑھنا ہے۔ تو عین کو جب میم سے ملائیں گے، میم کے اوپر شد ہے، عین میم زبر عام، ومن وعم، عین میم زبر عام، میم رازر مر، عم مر۔ اب را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، اگر را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، تب اس حالتوں میں را پور پڑھا جاتا ہے۔ آگے ہے ہا پیش ہو، ومن نعمرہ۔ نیکسٹ ورڈ جو ہے یہاں پر سب سے پہلے دو نون ہیں، پہلا نون جو ہے وہ کلیئر کر کے پڑھنا ہے، نون پیش نو۔ پھر آگے ہے، آگے جو نون آ رہا ہے اس نون کو کاف سے جو ہے ملا کے پڑھنا ہے، نون کاف زبر نک، کاف سین زیر کس، نو نک کس، ہا پیش ہو، نو نک کس ہو، ومن نعمرہ، نو نک کس ہو۔ اب یہاں پر فا کو اسلام سے ملانا ہے، کیسے ملانا ہے، اس میں قلقلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھنے والی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین کا پارٹ نمبر 29 سٹارٹ کریں گے، لفظ بلفظ سیکھیں گے تجوید کے ساتھ، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ۔ یہاں پر سب سے پہلے واؤ ہے، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اور لام واؤ زبر لو، یہاں پر یہ جو واؤ ہے یہ واؤ لین ہے، واؤ مدہ نہیں ہے۔ واؤ مدہ اور لین میں فرق کیا ہے؟ واؤ مدہ وہ ہوتا ہے، مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، واؤ ساکن سے پہلے، یعنی جس حرف کے اوپر جزم وہ ساکن ہوتا ہے، اب یہ جیسے واؤ کے اوپر جزم ہے، یہ واؤ ساکن ہے، اب واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے، یعنی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤ جو ہے مدہ نہیں ہوتا، یعنی واؤ لین ہوتا ہے، واؤ لین سے مراد اس کو لمبا نہیں کریں گے، جیسے یہ ہے لام واؤ زبر لو، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اب شین کے بعد جو ہے یہ مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، اور عام طور پہ جو لوگ تجوید کو نہیں جانتے گاؤں دیہات میں یا جن کو نہیں پتہ تجوید کے بارے میں، وہ اس کو بڑی مد بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر بھی آپ کو اگر تعریف یاد نہیں ہو رہی تو آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تجوید کے رولز آپ کو یاد نہیں ہو رہے، اس میں سمجھ نہیں آ رہی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں آتی سمجھ، ان کے لیے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کہ وہ صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ جو الف کے اوپر جیسے یہ مد ہے، اگر یہ موٹی لکیر ہو، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر یہ ہے موٹی لکیر، تو یہ وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مد متصل کی نشانی ہے، یعنی بڑی مد کی نشانی ہے۔ اور اکثر طور پہ میں نے دیکھا ہے، اس بات کی تحقیق کی ہے کہ الف کے بعد جب مد متصل ہوتی ہے تو اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ یہ موٹی جو لکیر ہے الف کے اوپر، اس کے بعد جو ہے حمزہ یہ جو عین کی شکل میں آ رہا ہے نا، یہ نشانی ہے مد متصل کی، کہ الف کے بعد حمزہ عین کی شکل میں ہو، یعنی اپنی اوریجنل شکل میں ہو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مد متصل ہوتی ہے۔ اور اگر حمزہ الف کی شکل میں ہو، جیسے حمزہ زبر آ،
حمزہ زیر ای جیسے یہ ہے، یہ دیکھیں نون سے پہلے حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اس شکل میں ہو یعنی الف کی شکل میں تو وہ مد منفصل ہوتی ہے، یعنی چھوٹی مد جس کو بولتے ہیں، اور یہ تو بڑی مد ہو گئی نا، موٹی لکیر والی۔ اگر باریک لکیر آ جائے الف کے اوپر تو پھر کیا ہوگی، وہ الف ہو یا حرف مدہ کے اوپر تو وہ کیا ہوگی، وہ مد منفصل، یعنی جن کو عام طور پہ تجوید نہیں جانتے وہ چھوٹی مد بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یہ سادہ لفظوں میں یہ پہچان ہے اس کی۔ اچھا جی، حمزہ پیش او، ولو نشاء، اب اس کو او نہیں پڑھنا، او، ٹھیک ہے، لمسخناہم، سین کے بعد خا ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو پڑھتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ حروف مستعلیہ کا حرف جو ہے پر پڑھنا چاہیے، اس کو باریک نہیں پڑھنا۔ لمسخناہم، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، مسخناہم، علا، آگے عین ہے، عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، را، عین زبر را، لا، لام کھڑا زبر لا، علا، لام کے بعد یہ جو یا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مکاناتہم، کاف کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، اب اس کو مکاناتہم نہیں پڑھنا، ناتی، تازے تی، مکاناتی ہم، فمستطاعوا، میم کے بعد الف ہے، پھر الف ہے، ان دونوں الف کو چھوڑ دیں گے، میم کو ڈائریکٹ سین کے ساتھ ملائیں گے جس کے اوپر جزم ہے، میم سین زبر مس، فمستطاعوا، پہلے تا ہے، دو نقطوں والا اس کو باریک پڑھیں گے، پھر جو ہے تو ہے فل موت پڑھا جائے گا، اس کو لیفٹ سائڈ کی طرف میں تھوڑا سا، جی، تو الف زبر تو، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے اور تا حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھا جائے گا، تو اکثر لوگ کو یہاں پہ پرابلم ہوتی ہے تو پڑھنے میں، دیکھیں تا جو ہے یہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے زبان کا اوپر اٹھانا، اوپر کے تالو کی طرف اٹھانا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ جو تو ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ گرین کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو پڑھتے ہوئے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے، اور اس صورت میں لگے کہ اس کی زبان جب وہ جڑوں سے لگے تو زبان کی جو زبان جو ہے اوپر والے تالو کی طرف اٹھ رہی ہو، ٹھیک ہے، اوپر اٹھے گی تو یہ تو فل موت پڑھا جائے گا، ورنہ نہیں پڑھا جائے گا، جیسے تو، اب پہلے تا کو باریک، دوسرے تو کو پر پڑھنا ہے، فمستطاعوا، آگے عین ہے، عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، عین کے بعد واو ہے، واو مدہ، حروف واو جو ہے مدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، فمستطاعوا، اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا۔ اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ لائن میں، یہاں پر مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، ضاد ہے، حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھیں گے، آگے ضاد کے بعد یا ہے، ضاد کو یا سے کنیکٹ کریں گے، پھر یا کے اوپر دو زبر ہیں، دو زبر کی تنوین، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، ادغام یرملون کی تعریف کیا تھی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، یہاں پر دیکھیں نون تنوین ہے، دو زبر کی تنوین، دو زبر کی تنوین کے بعد الف آ رہا ہے، الف کو چھوڑ دیں گے، یہاں پہ دو زبر کی تنوین کو یعنی یا کو واو سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، یا واو دو زبر، یاؤں، ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں ادغام یرملون۔ تو کیسے پڑھیں گے، مُضِيًّا ولا، لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا، یرجعون، را ساکن سے، یرجعون میں را ساکن سے پہلے زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، آگے عین کے بعد واو ہے، واو مدہ ہے، حرف مد کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش جو ہے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس چیز کی تعریف ہے واو مدہ کی۔ اب اس یہاں پہ جب سٹاپ کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہیں تو دو اڑھائی الف میں لمبا کر سکتے ہیں، مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔
اب آگے چلتے ہیں، یہاں پہ رکوع ختم ہو گیا ہے، آگے نیو رکوع جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ، واؤ زبر وا، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، میم کو دوسرے نون سے ملائیں گے جس نون کے اوپر شد ہے، ساکن نون کے ساتھ نہیں. میم نون زبر من، نون پیش نو، من نو. عین میم زبر عم، میم را زبر مر، عم مر. میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، را ساکن سے پہلے زیر ہے میم کے نیچے تو را بریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ. آگے ہے نُنَکِّسْهُ، دو نون ہے یہاں پہ، دونوں کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. نون پیش نو، نون پیش نون کا زبر نک، نُنَکِّسْهُ. اب سین میں کلکلے سے بچنا ہے، ایسا نہیں پڑھنا نُنَکِّسْهُ، سین پر آواز جب جائے تو جم جائے، کس ہو. ٹھیک ہے. آگے ہے فی الخلقی، فا لام زیر فل، خا لام زبر خل، دونوں لام میں قلقلے سے بچنا ہے. فا کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں جو الف ہے اور یا ہے گر جائے گا. فی فا لام زیر فل، آگے حروف مستعلیہ میں سے خواہ ہے پر پڑھا جائے گا. لام جو ہے اس میں قلقلہ نہیں کرنا، اور خا کو پر پڑھنے کے چکر میں لام کو بھی پر نہیں پڑھنا، لام باریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ فل خلق، خلق. آخر میں جو کاف ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، لیکن یہاں پہ قلقلہ بھی ہو رہا ہے. قاف جو ہے ساکن ہے کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. جب یہ 5 حروف ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خلق. آگے ہے افلا، لام کیا گیا الف ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. نیکسٹ لائن پہ ہے یعقلون، یا کے بعد عین ہے، عین یا عین زبر یا. اب عین کو پڑھتے ہوئے قلقلہ نہیں کرنا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. یا قیلون، قاف کے نیچے زیر ہے، حروف مستعلیہ میں سے پر پڑا جائے گا. لام کے بعد واو ہے، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو ایک الف کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں، اور اگر 2 سے 2.5 الف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وقف کریں گے تو. ٹھیک ہے. اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْقِ افلا یعقلون. عین میں قلقلہ نہیں کرنا، یعقلون نہیں، یعقلون. ٹھیک ہے. اب اس کو لہجے میں بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. بیچ میں الفاظ جو ہے وہ کچھ ادھر ادھر مطلب سیڈوں پہ ہیں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے میں نے واضح کر کے دکھایا ہے، کمپرومائز کر لیا کریں. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْقِ افلا یعقلون. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں میں، فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں. جہاں جہاں تک لوگ پڑھیں گے آپ کو گھر بیٹھے ثواب ملتا رہے گا، اور میں پڑھا رہا ہوں مجھے بھی ثواب ملے گا. تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے ثواب میں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.